کو مولوی الیاس صاحب عام کرنا چاہتے ہیں وہ تعلیمات کیا ہے؟ آخر وہ کون سی قیمتی تعلیمات تھی جس کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت جیسی جماعت بنائی گئی اور فرنٹ پر نماز کو رکھا گیا؟ دیکھو سنیوں نے جہاں بات کی ڈنکے کی چوٹ پہ کی، ہم نے کوئی ٹائٹل سامنے نہیں رکھا، ہم نے جو اپنا مقصد تھا وہی سامنے رکھا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کیا تھی؟ ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں بڑی قیمتی تھی، وہ قیمتی تعلیمات کیا تھی جس کے لیے تبلیغی جماعت بنی؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ حفظ الایمان نام کی یہ کتاب آج بھی چھپتی ہے دارالعلوم دیوبند، مکتبہ دیوبند سے بمبئی سے سہارنپور سے آج بھی یہ کتاب چھپتی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے حفظ الایمان۔ اس حفظ الایمان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنا علم نبی کو تھا، توجہ، کون سی تعلیم کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنی تھی؟ اس میں لکھا ہے وہ تعلیمات کے اندر، حفظ الایمان کے اندر، جتنا علم نبی کو تھا اتنا علم تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، اتنا علم تو بچوں کو بھی ہوتا ہے، اتنا علم تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات تھی اور تبلیغی جماعت یہی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ وہ جلسوں میں کھل کے نہیں کہتے، اس لیے کہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہے اور ٹائٹل کچھ اور ہے۔ جیسے شیعوں کے یہاں اہل بیت کی محبت کا ٹائٹل ہے، پیچھے صحابہ کی گستاخی ہے۔ قادیانیوں کے یہاں ایجوکیشن کا ٹائٹل ہے، پیچھے ختم نبوت کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے غیر مقلدوں کے یہاں سامنے صحابہ کی عظمت کا ٹائٹل ہے، پیچھے نبی کی عظمت کا انکار ہے۔ ایسے ہی ہر ایک کے یہاں پس پردہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جب انسان نیا نیا ہوتا ہے، نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ۔ ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اگر تبلیغی جماعت صرف نماز سکھاتی ہے تو 40 دن کی جماعت سے واپس آنے کے بعد آدمی نبی پر کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ جب وہاں صرف نماز ہی سکھائی گئی ہے تو سلام کا انکار وہ کیوں کرنے لگا؟ سلام پر تو کوئی بات جماعت میں نہیں ہوئی، لیکن وہ جماعت میں جا کر کے سلام کا منکر کیوں ہو گیا؟ اولیاء اللہ کے مزارات کا انکار کیوں کرنے لگا؟ جب وہاں ایک ہی نقطہ نماز ہے تو وہ واپس آنے کے بعد مزار کا منکر کیوں ہو گیا؟ پتہ چلا پس پردہ کچھ اور ہے، اسے سمجھنا ہوگا، اسے معلوم کرنا ہوگا۔ تبلیغی جماعت میں شامل میرا کوئی سنی بھائی اگر ان کے ساتھ چلا گیا ہے، اگر اس کو میری بات کڑوی لگتی ہے، میں یہاں موجود ہوں، وہ میرے سامنے بیٹھ کے بات کرے، ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کو بتائیں گے حقیقت کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، تمہارے ایمان کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں سنیوں اور کلمہ پڑھنے والوں، اگر کسی کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ جتنا علم مولانا صاحب کو ہے اتنا تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، بچوں کو اور جانوروں کو بھی ہوتا ہے، بولو مولانا کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی نالین کی توہین انسان کو کافر بنا دیتی ہے، نبی کی توہین کافر نہیں بنائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ کافر وہ کافر وہ کافر، آپ لوگ سب کو کافر کہتے ہیں، مسلمان کون ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہتے، قرآن نے جن کو کافر کہا ہم ان کو کافر کہتے ہیں، اور ان کو کافر کہنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ہمیں وہ پالیسی نہیں چاہیے کہ باغ بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاح بھی، کوئی ناراض ہوتا ہے کروڑوں مرتبہ ناراض ہو جائے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ جو نبی کا گستاخ ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ حضور کی گستاخی کی گئی، حضور کی گستاخی کی گئی یہ کہہ کر کہ ان کو جتنا علم اپنا پاگلوں کو ہے۔ کیا میں بڑھ کر یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ آپ برا نہ مانیں کہ یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ دیوبند میں وہ کون سا پاگل پیدا ہوا جس کو میرے نبی کے برابر علم ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کر عرش کی خبر دیتا ہو؟ لے آؤ، وہ کون سا پاگل ہے، ہم بھی تو ذرا اس کی زیارت کریں۔ کون سا وہ بچہ سہارنپور پہ پیدا ہوا، کون سا وہ بچہ بھوپال میں پیدا ہوا جس کا علم میرے نبی کے برابر ہے، ہم بھی تو اس بچے کی زیارت کریں۔ لاؤ ایسا بچہ، لیکن تم بچہ تو کیا اپنا بڑھا بھی ایسا نہیں دکھا سکتے۔ خدا کی عزت کی قسم، نبی کے گھر کے جانوروں کو جتنا علم تھا آج اتنا علم آپ کسی محدث کے پاس نہیں بتا سکتے۔ یہ میرے جذبات نہیں ہیں۔ اٹھائیے حدیث، بخاری شریف کی حدیث اٹھائی، بخاری شریف پیش کرنا ہوں آپ کے سامنے۔ حضور ایک سواری پر جا رہے ہیں، قبروں کے قریب سے گزرے تو حضور کی سواری بدکنے لگی۔ یہ بخاری میں ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف میں ہے، حضور کی سواری بدکنے لگی۔ صحابہ کی سواری نہیں بدکی، صحابہ بھی سواری پر تھے، حضور بھی سواری پر تھے۔ دیکھو نبی کی دیوانگی سے ایسی باتیں آتی ہیں نا،
جب تک دیوانے نہیں بنو گے کچھ بھی کر لو کچھ ہونے والا نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔